السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی بھی بلیو کا، کسی بھی فیتھ کا بندہ ہو، وہ موت کی سچائی سے انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ پھر مسلم ہو، نان مسلم ہو، یا پھر کوئی ایتھیسٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول شیل ہیو دا ٹیسٹ آف ڈیتھ، یعنی ہر زندہ نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک سچائی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے، کسی بھی فیتھ کے، کسی بھی ریلیجن کے بندے کا۔ اصل چیز ہے کانسیپٹ موت کے بعد کا، اس میں ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینین ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک بار کسی کو موت آ گئی، اس کے بعد ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہ کوئی سوال جواب ہے، نہ کسی کے سامنے جواب دہی ہے، اور نہ کوئی پنرجنم یا ری برتھ کا چکر ہے۔ جبکہ دوسرے لوگوں کا ماننا ہے کہ ری برتھ ہوتی ہے، ہم جیسے اعمال کریں گے اوپر والا ہمیں اسی حساب سے ہمیں اوپر جانور یا انسان بنائے گا۔ اس طرح کا کانسیپٹ بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ جبکہ تیسرا کانسیپٹ ہے وہی صحیح ہے، اور اسلام بھی اس چیز کو ایگری کرتا ہے کہ جو بھی اعمال ہم اس دنیا میں کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں اس کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ جو بھی اعمال کریں گے ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جزا اور سزا ہم لوگوں کو ملنے والی ہے۔ موت سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ اگر ہم ریسنٹ کا ایگزامپل لے لیں، ایک اوشن گیٹ نام کی کمپنی تھی، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے یو ایس کی، امریکہ کی۔ وہ ایک ٹورزم کمپنی ہے جو لوگوں کو سمندر کے نیچے کی دنیا دکھاتی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کمپنی کے ایک بندے کا جو خرچ آتا ہے وہ لگ بھگ $2.5 لاکھ آتا ہے، اس کا ٹکٹ اگر ہم کہتے ہیں، یعنی یہاں کے اگر ہم دیکھا جائے تو لگ بھگ 2 کروڑ روپے ایک بندے کا خرچ آتا ہے، اور وہ سمندر کے نیچے کی، اوشن کی نیچے کی دنیا دکھاتی ہے۔ ابھی ریسنٹ یہی ہوا کہ اس کمپنی نے اپنے ایک سمر سیبل میں 5 لوگوں کو، وہ سمر سیبل 5 لوگوں کو سمندر کے نیچے، اوشن کے نیچے لے کے گیا۔ ٹائٹینک جو کہ 1912 میں ایک ڈوبا ہوا جہاز تھا، اس کا ملبہ دکھانے کے لیے، اس کا ڈیبرس دکھانے کے لیے یہ سمندر کے اندر لے کے گیا، اور 1.25 گھنٹے بعد اس سمر سیبل کا ان لوگوں سے کنٹرول اور کنیکشن ٹوٹ گیا جو لوگ اسے کنٹرول کر رہے تھے۔ بہت سرچ آپریشن چلائے گئے لیکن وہ لوگ نہیں ملے، یہاں تک کہ بعد میں اس سمر سیبل کا کچھ ملبہ ملا، جس سے کہ یہ بات پروف ہو گئی بعد میں کہ اس میں جو 5 کے 5 لوگ تھے وہ سب کے سب مارے گئے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان اپنا اتنا پیسہ خرچ کر کے اور سمندر کی گہرائیوں میں جاتا ہے صرف کس وجہ سے کہ موت انہیں وہاں پہ کھینچ کے لے گئی تھی۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ یہ وہی موت اور زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رکھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو وہاں سے بھی بچا کے لیا۔ لیکن یہ جو 5 لوگ گئے تھے، ان لوگوں کی زندگی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی، ان کی موت اسی حالت میں لکھی ہوئی تھی، یہ لوگ واپس نہیں آ پائے۔ ان کا ٹائم، جگہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ فکس ہے، پھر چاہے تم اپنے پیسے خرچ کر کے اور سمندر کی گہرائیوں میں جاؤ، لیکن موت تمہیں وہاں بھی پیچھے نہیں چھوڑے گی، موت ہر جگہ آ کر رہے گی۔ ہمیں اس طرح کی موت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے حادثوں کی موت سے ہماری اللہ کی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس طرح کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اصل جو مقصد ہے، موت اور زندگی اصل کانسیپٹ نہیں ہے، اصل کانسیپٹ ہے کہ موت اور زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم میں سے لوگوں کو جانچ سکے، تم میں سے لوگوں کو پرکھ سکیں کہ کون تم میں اللہ کا فرما بردار ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ موت آنے سے پہلے وہ مقصد پورا ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور اس حالت میں ہماری موت آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو جائے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کا سکون کل آخرت کے دن مل جائے۔ اصل ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، کیونکہ موت کسی بھی حالت میں ہو، وہ بات الگ ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حادثوں کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے، لیکن جس حالات میں بھی موت آئے اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے راضی ہو، اور اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر چکا ہو۔ وجزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔